الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مومن کہلاتے ہیں۔ اور مومن یعنی ایمان، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ مال اولاد ہر کچھ سے بڑھ کر کے یہ ایمان ہے۔ ایمان کی دولت آدمی کو اگر نصیب نہ ہو تو نہ تو دنیا کے اندر اس کے لیے کامیابی ہے اور نہ آخرت کے اندر۔ ہاں، دنیاوی زندگی کسی طرح سے وہ جی لے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کو یہ بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ایمان پر ایک شخص کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ایمان سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہیں، کیا وہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ جذبہ، وہ لگن پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے اس کے اندر ایمان مضبوط ہو۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اس سے آگے بیان کیا ہے کیا تمہارے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے، تم ایسا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو ہم ایمان کے بارے میں آج جانیں گے کہ ہم کیسا ایمان رکھتے ہیں، ہم کیسا مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ کیا واقعی میں ہم اللہ رب العالمین نے جو ایمان والوں کو خطاب کیا ہے قرآن کے اندر، کیا ہم ان چیزوں سے متصف ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں وہ صفتیں یا وہ چیزیں لانے کی ضرورت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور ایمان کا لقب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں وہی بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے ضابطے کے ساتھ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہاں، شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، کیونکہ شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایمان کے اندر سب سے پہلے اگر ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ایمان لانے کے اوپر کیا کچھ عائد ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ مثلا آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ کیا آپ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ رب العالمین کی عبادت ویسی ہی بجا لاتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عبادت بجا لانے کا حکم دیا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ آپ کے لیے نامزد کیا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، کیا آپ اس طریقے کے حساب سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا آپ شیطانی طریقے سے عبادت کرتے ہیں؟ اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے، اللہ فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ضابطے کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو دعویٰ تو کرو کہ ایمان والے ہیں، لیکن تمہارا طریقہ شیطانوں والا طریقہ ہو۔ شیطانوں والے طریقے پہ اگر کوئی چل کر کے دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ایمان اسی حساب سے اللہ رب العالمین پر رکھے جس حساب سے رکھنے کا حکم آیا ہے، تب جا کر کے آپ مومنوں کے صف میں، مومنوں کے کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین خصلتیں جن کے اندر جمع ہو جائیں، تین خصلتیں آ جائیں، تین چیزیں، تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ وجد حلاوۃ الایمان، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی خصلت کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟
کہ آپ اللہ کی اطاعت بجا لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تب یہ جا کر کے آپ اللہ کے محب کہلا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانے پر ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محب کہلا سکتے ہیں، صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، یہ پہلی خصلت ہے، یہ پہلی چیز ہے ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے لیے۔ اسلام میں ایک چیپٹر ہے الولا والبرا، دوستی اور دشمنی۔ تو آپ کسی سے دوستی کریں گے، دوستی تو اللہ کے لیے کریں گے، دنیاوی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا میں مان لے جاہ و منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ اس نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمیں دے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے نہیں، ایمان کی بنیاد پر جو محبت ہو آپ کی دوسرے کے ساتھ، وہ ایمان کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ صرف ایمان والوں سے ہی دلی محبت کر سکتے ہیں، دلی محبت ایمان والوں کے علاوہ کسی اور سے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور پھر ایک شخص کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور بغض بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب جمع ہوتے ہیں دونوں تو یہ اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جدا ہوتے تو اللہ کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں۔ مان لے ہم کسی سے نفرت کریں گے، کس بنیاد پر؟ اس کے اندر جو ایمان کے خلاف بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کرنے والی جو باتیں ہیں نا، اس کے بنیاد پر ہم اس سے الگ ہوں گے۔ تو یہ دوسری خصلت ہے ایمان کی حلاوت یا چاشنی کو محسوس کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اسلام سے پھرنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح کہ ایک شخص آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام کو وہ ہر دل عزیز جانے، اسلام کو ہی اپنا ہر کچھ جانے، مرنا اور جینا سب کچھ اسلام کے حساب سے ہو، کفر کی طرف لوٹنے کو وہ پسند نہ کرے۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام لے لیتے ہیں اور اسلام سے پھر جاتے ہیں، گویا کہ اس نے ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کیا، ایمان کے مٹھاس کو محسوس نہیں کیا۔ اس لیے آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگی سے آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ صحابہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر وہ اپنی جائیداد، بال بچے، کنبے قبیلے سارے کو چھوڑ دیے۔ آپ مکی زندگی کو آپ لے لیں، جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، کس وجہ سے گئے تھے؟ کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے؟ اپنی جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیے، کنبے اور قبیلوں کو چھوڑ دیے، کس لیے چھوڑے تھے؟ یہ صرف ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ اور صحابہ کو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ صحابہ اس ایمان کو بچانے کے لیے چاہے لاکھوں ان کو تکلیفیں دی گئی، جتنی بھی پریشانیاں ان کو لاحق ہوئی، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، صرف جنت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری دکھیں اور ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ بلال کو لے لے آپ، عمار بن یاسر کو لے لے، دیگر اور جو صحابہ ہیں ان کو لے لے، صہیب رومی کے لے لے آپ، دیگر اور صحابہ ہیں، ان سب کی زندگی کو آپ دیکھیں نا کہ ان کے دل کے اندر جب ایمان آ گیا نا تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا اس کو یہ ہینچ سمجھنے لگے، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ایمان ہی تھی ان کے نظر میں، اور واقعی میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ ایمان ہی کی بنیاد پر ایک شخص جنت کے اندر جا سکتا ہے، ایمان ہی کی بنیاد پر ایک شخص جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اگر ایمان اس کے اندر کمزور ہے یا ایمان مان لے اس کے اندر وہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو ایمان ویسے ہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جسے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو۔ ایمان کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت بجا لائیں، اللہ کے اوامر کو آپ بجا لائیں اور منہیات سے روکیں۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آپ کریں، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے روکیں، ان کاموں سے آپ رک جائیں۔ بالکل اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاں ہے وہیں آپ کو رک دینا ہے، اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے، اور یہی ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ صحابہ کس طرح سے ایمان لائے تھے؟ ان کے اندر ایمان کا جذبہ کیسا تھا؟
آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے انصاریوں کی تعریف کی. جو انصاری تھے، انصار یعنی مدینہ میں جو رہنے والے تھے، مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے تھے، پہلے ایمان لائے تھے. اچھا، ان کے ایمان کی کیفیت کو دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کس طرح سے بیان فرمایا ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدوا فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو اور اس گھر کو تھاما یا یہاں ٹھہرے رہے، یہ انصاریوں کے سلسلے میں یہاں ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تھے اور مدینہ کو جو کہ دار الہجرہ جس کو قرار دیا گیا، وہاں یہ لوگ ایمان کے ساتھ وہاں جمے رہے. جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، کس طرح سے انہوں نے ان کی مدد کی. آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ہمارا ایمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو کہ ہمارا قریبی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. اور صحابہ کو دیکھ لیں کہ صحابہ جو کہ ان کے قریبی بھی نہیں ہیں، بس صرف مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں. اور ایمان کی بنیاد پر دیکھیں جو لوگ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، ان کے ساتھ انصاریوں نے کیا سلوک کیا اور کیسا کیا. کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاریوں نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب کچھ چھوڑ کر کے آئے، صرف ایمان ہی کی بنیاد پر مکہ کو چھوڑے مدینہ آئے نا. جائیداد، مال سب کچھ چھوڑ کر کے آئے. کس وجہ سے؟ صرف ایمان بچانے کے لیے نا، ایمان پہ قائم رہنے کے لیے نہ آئے تھے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر بھی رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. انصاریوں نے اس کی بھرپور مدد کی اور ایسی مثال انہوں نے قائم کی کہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کبھی ایسی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے، مثال مل نہیں سکتی ہے. جو لوگ انصاری تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے بھائی مکہ سے آئے ہیں، ہمارے جو یہ کھجور کے درخت ہیں نا، ان کو آپ تقسیم کر دیں، ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیں تاکہ ان کی بھی زندگی آسانی سے گزرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، جائیداد تمہاری ہے، تمہاری رہے گی، جائیداد تمہاری ہے، اس میں ہم ان کو حصے دار نہیں بنائیں گے. تو انصاریوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کرتے ہیں کہ باغات تو ہمارے رہیں گے، کھجور کے درخت ہمارے رہیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم کھیتی کرنے کے لیے ان کو دے دیتے ہیں، یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں، یہ کھجور کے جو درخت ہیں، یہ باغات ہیں، یہ کھیتی کریں گے اور اس سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے. تو مہاجروں نے کہا کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے، ہم کھیتی کریں گے. لیکن یہ کھیتی کرنا جانتے ہی نہیں تھے، کھیتی کرنا ہی نہیں جانتے تھے یہ لوگ. تو اب کھیتی کرنا نہیں جانتے تھے تو انصاریوں نے کیا کہا کہ کھیتی نہیں کرنا جانتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو سکھلاتے ہیں کھیتی کرنے کو اور آدھا پیداوار ہم ان کو دیں گے. سکھلائے بھی، اپنی زمین دے کر کے یا جو باغات تھے وہ دے کر کے اور ان کو سکھلائے، تعلیم دیے. اور جب بنو نذیر کی یہاں سے جب مال فے آیا تو جب تقسیم کرنے کی جب باری آئی تو انصاریوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال فے ہے نا، ہمارے ان بھائیوں کو دے دیجیے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. حالانکہ ان کو ضرورت تھی، ان کو خود ضرورت تھی، کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے ان بھائیوں کو دے دیجئے. البتہ ہمارے جو یہ کھجور کے درخت ہے وہ ہم خود کھیتی کرتے ہیں اور ان میں ہم ان کو حصہ نہیں دیں گے، ہم خود کریں گے اور جو مال فے آیا ہے ان کو دے دیجئے آپ. ہاں، یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو اپنے باغات میں سے بھی حصہ دیں گے اگر آپ چاہیں تو، نہیں تو مال فے جو بھی آیا ہے نا انہی کے درمیان تقسیم کر دیجئے، ہمیں نہیں چاہیے. یہ سب بھی حصہ لیے تھے، دے دیے، ان کو دے دیے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کا بھی حق بنتا ہے، یعنی حق تو تھا ہی، یہ لوگ شامل ہوئے تھے، لیکن ان کو ضرورت تھی، لیکن یہ خود نہ لے کر کے اپنے بھائیوں کو انہوں نے ترجیح دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی ایک روایت بڑی مشہور ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ بیان کرتے، یہی راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بھوکا ہوں
میرے پاس میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے یہاں گئے اور پوچھے کہ کیا کچھ ہے کھانے کے لیے۔ یہ وہی تھے، ابو ہریرہ ہی تھے۔ پوچھے، کہے کہ کچھ نہیں ہمارے یہاں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ میں اعلان کروایا کہ کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس میں ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کرواؤں گا۔ یہ لے کر کے گھر گئے۔ گھر جب گئے تو بیوی جن کی حضرت انس کی ماں تھی، کون تھی؟ ام سلیم سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو کھانا چاہیے، تو گھر میں کچھ کھانا ہے تو دے دو۔ تو ام سلیم بولتی ہے کہ تھوڑا کھانا ہے بچہ کے لیے تھوڑا کھانا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ان کی قربانی، کیا کہتے ہیں کہ بچہ جب اٹھے تو ان کو سلا دینا اور یہ کھانا ہمیں دے دو، ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے کھائیں گے، اور جب بیٹھیں گے پلیٹ میں کھانے کے لیے تو چراغ کو تو گل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ یہ پیٹ بھر کر کھا لے، یا جو بھی کھانا ہے ان کو مل جائے، میں ویسے ہی شامل رہوں گا، میں کھاؤں گا نہیں، اور ہم دونوں بھوکے رات گزار لیں گے۔ ایسے ہی ہوا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، چراغ بجھا دیا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شامل تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ کھا نہیں رہے تھے، بس مہمان کو کھلا رہے تھے۔ یہ رسول اللہ کے مہمان تھے، کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح جب ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے کہ ابو طلحہ تمہارے اس عمل سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا ہے، بہت خوش ہوا ہے۔ اور پھر یہ آیت اتری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے جائے کہ خود ضرورت ہو۔ یہ تھی صحابہ کی زندگی، اور صحابہ کس طرح سے دوسروں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، کس طرح سے کھلاتے تھے اور کس طرح سے پلاتے تھے۔ آج ہم اپنا طریقہ دیکھیں، ہم اپنے ماں باپ کو بھوکا رکھ دیتے ہیں، بھائی بہن کو بھوکا رکھ دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رات دن کفر کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ جائزہ لیں، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ آیت نازل ہوئی، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کہاں تک اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں، کہاں تک ہم ان کو ایمان سے مالا مال کر رہے ہیں، اور کہاں ہم ان کو کفر سے روک رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا عمل ہے اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے قریبیوں کے اندر، اپنے دوست و احباب کے اندر، کہ ہم ایمان سے کسی کو مالا مال کرتے ہوں، کفر سے ہم دور رکھتے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے عباس بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں اس دن کچھ بھی تمہارا کام نہیں آ سکتا۔ کس بنیاد پر آپ نے کہا؟ یہ ایمان کی بنیاد پر، فکر لاحق تھی کہ کہیں اس حالت میں مر جائے اور جہنم ٹھکانہ نہ بن جائے۔ یہ فکر ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم ایمان کا دعویٰ کرتے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والے کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم گھر والوں کو منکرات سے نہیں روکتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہمارے گھر والے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، محرمات کا انجام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں روکتے کہ ہمارے بچے، ہم اس میں مدد کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہم۔ کیا یہی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ ایمان والوں کا یہی عمل ہے، یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ خود عمل کرے اور دوسروں کو نہ بتلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، خود ہم نہیں کرتے، ہم دوسروں کو کہتے ہیں۔ ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم خود عمل ہی نہیں کرتے اور دوسروں کو ہم دعوت دیتے ہیں، کہتے کہ بھائی تم ایسا کرو۔ یہی طریقہ تھا، ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح سے استہزاء کرتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منھم،
वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। देख लें ईमान वालों से क्या कहा जा रहा है। ये ईमान वालों की सिफत नहीं है कि दूसरे का आदमी मजाक उड़ाए, इस्तेहज़ा करे। एक ईमान वालों के लिए तो जेबे नहीं देता। ईमान वालों से ये मतलूब है कि अगर वो वाकई में ईमान रखता है तो अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से, अपनी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचाए, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जिसके ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। आज हम देखें पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है। पड़ोसी हमसे सुकून में नहीं है, हम इस तरह से उनको ईज़ा देते हैं, इस तरह से तकलीफ़ पहुँचाते हैं, फिर भी हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमानदार होने का दावा करते हैं। क्या हम नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क्या हम वैसी नमाज़ पढ़ते हैं जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशू और खुजू इख्तियार करने को कहा और कहा कि जो मोमिन कामयाब हो गए। कौन मोमिन कामयाब होते? जो खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ते हैं, जो लगवियात से बचते हैं, जो ज़कात देते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। लोग रात दिन गुनाह पे गुनाह करते फिर भी ईमानदार होने का दावा करते हैं। तो हम अपने ईमान का जायज़ा लें, हम टटोले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल के लिए क्या तैयार कर रखा है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में फ़िक्रमंद हो। क्या हम कल के बारे में फ़िक्रमंद है हमारे अंदर ये फ़िक्र लायक है कि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे, हमारा सब कुछ हिसाब व किताब होगा, सब कुछ वहाँ ज़ाहिर किया जाएगा। उस दिन के बारे में हम क्या तैयारी कर रखे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये भी बयान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। अहद पैमान को अदा करो, पूरा करो। आज हम किसी से वादा करते हैं, अहद करते हैं तो हम अहद खिलाफ़ी करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से कह रहा है ईमान वालों अहद पैमान को मजबूत करो, वादा करते किसी से वादा खिलाफ़ी ना करें, तब जा कर के ईमान से मुत्तसिफ हो सकते हैं और अपने आप को ईमान वाले कहला सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी आयतों में ईमान वालों को कहा। अब देखिए ये वो ईमान वाले हैं जिनकी जान और जिनके माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। जिनके जान और माल के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया है? जन्नत ख़रीद लिया है। जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। किनकी सिफत है ये मोमिनों की सिफत है। ये वो मोमिन है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मोमिनों की जान और इनके जो माल है इसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत तैयार कर रखा है। मोमिनों के लिए बशारत है जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं, खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं। ये मोमिनों की पहचान है जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, यानी जो ईमान वाले हैं वही अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, मस्जिद में जाते ही नहीं हैं। देख लें हम जायज़ा ले लें, हम उससे अंदाज़ा कर लें कि हम किस हिसाब से अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के सिफ़ात में से जिक्र किया है कि ईमान वाले ही जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। ये मोमिनों की पहचान में से है कि मोमिन को चाहिए कि उसका उठना बैठना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब से। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से जब ही वो दुलू करेगा, आदमी अलग होगा तो गुमराही की तरफ जाएगा। हर कुछ में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी ज़रूरी है। जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालों दुरुस्त बात कहो। आज हम ऐसी बात बोलते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ होती है, दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ देती है। अल्लाह कह रहा है दुरुस्त बात कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात कहो, सही बात कहो। आज देखें हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रखते, किस तरह से हम बात करते हैं, फिर भी हम अपने आप को दावा करते हैं ईमान वाले होने का, ईमानदार होने का दावा करते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी बयान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से ताकत जितना डरने का हक़ बनता है ना उतना डरो। कितना डरते हैं हम अल्लाह से? बिल्कुल खौफ नहीं है अल्लाह का, अल्लाह का डर नहीं है। जबकि अल्लाह ने कुरान करीम की मुख्तलिफ आयतों में जिक्र किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? कि आप अल्लाह की इताअत बजा लाए, मनहिया से आप रुकें
تب جا کر کے آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تب جا کر کے آپ اپنے آپ کو مومن گردانیں گے نا، تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام، آپ کا رتبہ ہے۔ لیکن صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا کہ ہم تو ایمان ہیں، ہم 5 وقت کی صرف نماز پڑھ لیتے، باقی اور جو ہمارے کرتوت ہوئے بالکل غیروں کے طور طریقے کے حساب سے، اسلام سے بالکل الگ ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچھ کی تعلیم دیتی ہے، ہر کچھ، سونے سے لے کر جاگنے تک سب کچھ ہے، یعنی صبح آپ کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، سب کچھ آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ آپ کس حساب سے آپ کا معاملہ ہوگا، رب کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہو، مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہو۔ آپ جانوروں کو لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی، یعنی ہر ایک چیز پر اللہ رب العالمین نے احسان دیکھا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنے کو اور اچھائی اپنانے کو کہا ہے اسلام نے۔ تو یہ مومنوں کے بارے میں آیا ہے، تو وہ مومن ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ ہے ایمان والے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی یاد سے ان کی تجارت اور ان کا جو خرید و فروخت ہے وہ نہیں روکتے ہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ کام کی وجہ سے کیا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ قرآن کا رہا ہے رجال لا تلہیہم، یعنی اس کو غافل نہیں کرتے ہیں، تجارت ولا بیع، تجارت اور خرید و فروخت جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، عن ذکر اللہ، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، یہ سب چیز غافل نہیں کرتی ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی صفت۔ اللہ رب العالمین کس طرح سے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے سب کچھ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اب دیکھیے جب انصافی کی بات آتی ہے، کہیں گواہی دینے کی بات آتی ہے، تو اپنے خلاف اگر بات ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے باپ یا تمہارے جو والدین ہیں انہی کے خلاف اگر بات بولنا پڑ جائے تو بول دو، حق کو بولنا ہے۔ گواہی دینے کی بات آ جائے تو آپ کو سچ کو اپنانا ہے، سچائی کو۔ جھوٹ بولتے ہیں جہاں نہ حق پر ہوتے ہیں، ان کی ہم حتی المقدور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کامیابی ہو جائے۔ اگر وہ ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں، ہمارے جان پہچان میں ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق کا ساتھ دیں۔ جب حق کی پامالی ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام سے آدمی جہاں کہیں بھی روگردانی کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اوپر جب پڑتا ہے نا تو جھوٹ بولنے لگتے ہیں، جھوٹے گواہ لا کر کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے اقربا یا اپنے رشتہ داروں کی بات ہو، جہاں کہیں بھی حق کی بات ہو، آپ کو حق بولنا ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن میں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے، موبائل میں خبر آتی ہے، فوراً ہم فارمیٹ کرتے ہیں، چلو بھائی ان کو دے دیتے، بھیج دیتے، ثواب ملے گا۔ لکھا رہتا ہے اتنے لوگوں کو بھیج دو، اتنے لوگوں کو بھیجو گے تو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ پریشانی حل ہو جائے گی، ہے نا، یہ تکلیف حل ہو جائے گی۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی بھی فاسق و فاجر تمہارے پاس خبر لے کر کے آتا فتبینوا، تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، جانچ پڑتال کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت میں تم پھیلا دو اور بعد میں پتہ چلنے کے بعد تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے اور تم افسوس کرو کہ کاش کہ میں ایسا نہ کیا ہوتا۔ اس لیے پھیلانے سے پہلے پوری تحقیق۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے پاس جو بھی آتا ہے موبائل میں کچھ بھی، کہیں وائس میں تو کہیں لکھا ہوا، کہیں ہندی میں لکھا ہے، کہیں انگلش میں لکھا ہے، کہیں کچھ بھی لکھا، اتنے لوگوں کو فارمیٹ کر دو۔ تو اس طرح کی چیزوں کو پھیلانے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں۔ یا بہت سارے لوگ حدیث نمبر چڑھا دیتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر یہ ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر یہ ہے۔ جب چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو پھیلانے سے پہلے مومنوں کو کہا گیا ہے کہ جانچ اور پڑتال کر لے، تحقیق کر لے، تب جا کر کے آپ آگے پھیلائیں، تب جا کر کے ہم مومن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ کو پھیلائیں، برائی کو پھیلائیں اور کہیں کہ پھر بھی ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ ہم کس طرح سے بدگمانی کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کس طرح سے بدظنی کا شکار ہوتے، کس طرح سے ہم برے خیالات اور بری سوچ رکھتے ہیں ان کے بارے میں،
اللہ رب العالمین بدگمانی سے بچنے کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں کیا ہے، یہ گناہ کے کام ہے، گناہ کے کام ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں جب تک صحیح علم نہ ہو جائے، صحیح ہمارے پاس معلومات نہ آ جائے، ہم اس کے بارے میں غلط فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں، جب تک کہ تحقیق نہ آ جائے، اور بدگمانی کا ہم شکار نہ ہو کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، کہیں سے سن لیا، اب اس کے بارے میں ہم بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں غلط رائے اور غلط سوچ رکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے، مومنوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو آپ کفر و شرک سے محفوظ رکھیں، کفر و شرک سے بچائیں، اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کی اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور پھر اس کے بعد جا کر کے جو روزمرہ کے ایام میں لوگوں سے جو ہمارا سامنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، وہ سب ہمیں شریعت کے حساب سے لے کر کے چلنا ہے، اور اسی کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ یعنی ماں باپ اگر کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہے نا، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو آیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدین ہونے کے ناطے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہمارا جو بھائی ہے، ہماری جو بہن ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے اپنے ہوتے، خونی رشتہ دار ہوتے، ایماندار ہوتے، ایمان والے ہوتے، پھر بھی ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ سب ایمان کے خلاف بات ہے، ایمان کے خلاف۔ آپ قرآن کریم کی وصایت کے مطابق مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔